کہ مولانا فرماتے تھے اگر یقین کی تبدیلی کے ساتھ اعمال کی محنت نہیں ہے اور یقین کی تبدیلی پر اعمال کا معیار قائم نہیں کیا جا رہا، احتساب پر اور اجر پر اور اللہ کے وعدے کے یقین پر اور تمام اللہ کے اوامر کے اسباب کے مقابلے میں دنیا کے تمام اسباب کو ناکارہ یقین کرتے ہوئے کام کرنے والے نہیں چل رہے ہیں، تو یہ فرماتے تھے کہ یہ بڑے بڑے اعمال جہنم کی بڑی بڑی سزاؤں کا ذریعہ بنیں گے۔ یہ بڑے بڑے اعمال جہنم کی بڑی بڑی سزاؤں کا ذریعہ بنیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے بیان کرنے میں جو مضطرب ہیں وہ یہ نہیں بلکہ اپنے اعمال سامنے رکھ کر مضطرب ہیں کہ ہم نے صحابہ کا ایمان نمونہ ہے، اس ایمان پر یہ اعمال کر کے پھر اتنا خوف ہے کہ بار بار کی بے ہوشی اور اضطراب اور بے چینی۔ میرے دوستو عزیز بزرگوں، ہر نبی نے سب سے پہلے آ کر معیار قائم کیا ایمان کا۔ صحابہ کرام خود فرماتے ہیں تعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن، تعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن، ہم نے ایمان سیکھا قرآن سیکھنے سے پہلے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر اللہ رب العزت کی خبروں کو یقینی ماننا۔ ایمان کا لغوی ترجمہ ہے، ایمان کا لغوی ترجمہ ہے، لغت میں ایمان کسے کہتے ہیں؟ کسی کی خبر کو اس کے اعتماد پر یقینی ماننا، کسی کی خبر کو اس کے اعتماد پر یقینی ماننا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام اوامر اور تمام نواہی ان کو یقینی ماننا محمد الرسول اللہ کے اعتماد پر۔ یہ ترجمہ ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا۔ جو کچھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں اس سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی ماننا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ یہ ایمان کہلاتا ہے کہ جو کچھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس سب کو آپ ہی کے اعتماد پر، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے کو موسیٰ علیہ السلام کے اعتماد پر، ابراہیم علیہ السلام کے اعتماد پر یقینی مان رہا ہے تب بھی ایمان کامل نہ ہوگا۔ نہیں، جو شریعت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہر جز کو، اس کے ہر امر کو، وہ خواہ کسی شعبے سے متعلق ہو، اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی ماننا، تب ایمان کامل ہوگا۔ اس لیے عرض یہ ہے کہ دعوت کا اپنا خاصہ وہ یقین کو ترقی دینا ہے، دعوت کا اپنا خاصہ یقین کا پیدا کرنا ہے۔ ہمارے دعوت دینے کا مقصد وہ یقینوں کی تبدیلی ہے۔ اگر یہ یقینوں کی تبدیلی وجود میں آ جائے اس محنت سے تب اعمال کا معیار قائم ہوگا، عبادات کا، معاملات کا، اخلاق کا، معاشرے کا، ان تمام چیزوں کا معیار قائم ہوگا ایمان پر۔ اس لیے بات کیا ہے کہ بات یہ ہے کہ مستقل لڑائی ہوگی یقینی اسباب اور غیر یقینی اسباب، اللہ کے اوامر والے اسباب، اللہ کے اوامر والے اسباب اور اس کے مقابلے میں دنیاوی اسباب، مادی اسباب اور اعمال کی لائن کے اسباب، ان کا ہر وقت ٹکراؤ ہوگا، ہر وقت ان کا مقابلہ ہوگا۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ میرے دوستو عزیز بزرگوں، یہ سوچنا کہ اللہ نے یہ اسباب بنائے ہیں ہمارے لیے نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ نے ہماری آزمائش کے لیے، اللہ نے اسباب بنائے ہیں آزمائش کے لیے۔ یہ اسباب اس لیے نہیں ہیں کہ ہم یوں کہیں کہ دنیا دار الاسباب ہے، کرو سبب اختیار۔ میرے دوستو عزیز بزرگوں، ہم تو اپنے خواص کو، عوام کو، پرانوں کو اور ناؤں کو
سب کو اس رخ کی طرف لانا چاہتے ہیں کہ یقینی اسباب اللہ کے اوامر ہیں، غیر یقینی اسباب دنیا کی ساری شکلیں ہیں۔ اب اپنے یقینوں کو غیر یقینی اسباب سے یقینی اسباب کی طرف پھیرنا ہے۔ اب اپنے یقینوں کو غیر یقینی اسباب سے یقینی اسباب کی طرف پھیرنا ہے۔ ہم یہ کہیں گے دنیا دار اسباب ہے، بے اعتبار کارخانوں کے، بے اعتبار زمینوں کے، بے اعتبار حکومتوں کے، بے اعتبار زراعتوں ملازمتوں کے، بے اعتبار ہتھیاروں اور دواؤں کے۔ وہاں شاعر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بس انبیاء علیہ السلام کی لڑائی ان کی اپنی قوموں سے یہی تھی کہ یہ جو کہتے تھے دنیا دار الاسباب بحیثیت اللہ کے اوامر کے ہے، اللہ پر ایمان لانے والوں کے لیے، اور دنیا دار الاسباب بحیثیت چیزوں کے ہے، اللہ کی ذات کا انکار کرنے والوں کے لیے۔ اب بالکل تقسیم ہو جائے گی کہ دنیا دار الاسباب ہے لیکن بحیثیت اعمال کے ہے۔ ہمارے لیے دنیا دار الاسباب بحیثیت اعمال کے ہے۔ ہم یہ بول رہے ہیں کہ دنیا دار الاسباب بحیثیت زمین کے، بحیثیت ملازمت کے، بحیثیت کارخانوں کے، بحیثیت تجارتوں کے، بحیثیت حکومتوں کے۔ میرے دوستو عزیز بزرگوں، ہر نبی کی دعوت پر دنیا کے دار الاسباب ہونے کے اعتبار سے ہی ان کی قوموں کی ہلاکت ہوئی ہے۔ دنیا کی شکلوں کے اعتبار سے دار الاسباب ہونے پر ہی ان کی قوموں کی ہلاکت ہوئی ہے۔ قوم شعیب تجارت میں ہلاک ہوئی ہے بحیثیت تجارت کو دار الاسباب قرار دینے کے، بحیثیت تجارت کو دنیا کو بحیثیت تجارت کے دار الاسباب قرار دینے پر نوح علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی ہے، اکثریت کو بنیاد بنانے کی وجہ سے۔ قوم سبا باغات میں ناکام ہوئی ہے باغات کو اسباب بنانے کی وجہ سے۔ قوم صالح ناکام ہوئی ہے صنعتوں کو اسباب قرار دینے کی وجہ سے۔ بالکل الگ الگ راستے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام اپنے ساتھ اللہ کے یہاں سے اللہ کے اوامر لے کر آتے ہیں، ان کے ساتھ اسباب ہوتے ہیں اللہ کے اوامر کے لائن کے، ان کے ساتھ اسباب ہوتے ہیں دنیا کی شکلوں کی لائن کے۔ اب ان دونوں اسباب کا مقابلہ ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام دعوت سے ان کے یقینوں کو ان کے اسباب سے اپنے لائے ہوئے اسباب کی طرف پھیرنا چاہتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام دعوت کے ذریعے سے ان کے یقینوں کو ان کے اسباب سے اپنے ساتھ لائے ہوئے اسباب کی طرف پھیرنا چاہتے ہیں۔ قومیں اپنے اپنے اسباب پر ضد کرتی ہیں کہ ہم اپنے اسباب پر جمے ہوئے ہیں۔ مقابلہ یہاں سے ہوتا ہے۔ اگر انبیاء علیہ السلام کی آواز قوم کی آواز کے موافق ہو جاتی تو کسی نبی کا اپنی قوم کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ میرے دوستو عزیز بزرگوں، ہم دعوت میں چل رہے ہیں اسباب سے دوستی کر کے، اس لیے معیار اعمال کا وہ قائم نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے۔ صرف امت اعمال پر آ جائے، سچی یاد رکھیو یہ ہمارا منتہا نہیں ہے۔ ہمارا مقصد، ہمارا ہدف، ہماری منزل اور نشانہ وہ یہ ہے کہ ہر امتی اللہ رب العزت کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے اوامر لائے ہیں اپنے یقین کو اسباب سے ان اوامر کی طرف پھیر لے۔ یہ ہماری منزل ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ صرف اعمال پر آ جانا ایک درجہ ہے، اعمال پر آ جانا، اعمال پر لے آنا ایک درجہ ہے۔ اصل محنت یقین کی تبدیلی کی ہے کہ آیا نماز عمل میں آئی، یقین میں آئی، نماز عمل میں آئی یا یقین میں آئی۔ ہماری جو محنت ہے میرے دوستو اس محنت کا امتیاز یہی ہے، اس محنت کا امتیاز یہی ہے کہ ہم امت کو اعمال کے یقین پر لانا چاہتے ہیں۔ اب اعمال والوں کو بھی دعوت دیں گے، یہ نہیں کہ جو عمل پر آ گئے ان سے ہمارا کام پورا ہو گیا، جو عمل پر نہیں آئے ان پر ہم محنت کریں گے۔ ہماری محنت اعمال کے یقین پر لانے کی ہے، ہماری محنت
اعمال کے یقین پر لانے کی ہے۔ اب دعوت کا جو اپنا خاصہ ہے یقین کی تبدیلی کا، وہ ہر عمل کرنے والا بھی اس کی دعوت دے گا، ہر عمل کرنے والا اس دعوت کو سنے گا، ہر عمل کرنے والا اس دعوت کو سنے گا، خواہ وہ آدمی عمل کرتا ہو نہ کرتا ہو، ہر ایک دعوت دینے کا محتاج ہوگا، اس لیے کہ دعوت کا اپنا خاصہ وہ یقین کی تبدیلی ہے۔ دعوت کا اپنا خاصہ یقین کا بدلنا ہے۔ عمل پر آئے یقین پر نہ آئے تو عمل پر استقامت نہ ہوگی، عمل پر آئے یقین پر نہ آئے تو عمل پر استقامت نہ ہوگا، جو ہے عمل پر استقامت نہ ہوگی۔ ہماری محنت کا مقصد میرے دوستو بزرگوں، وہ سارے عالم کے انسانوں کو دنیا کی تمام شکلوں سے اور اسباب سے اللہ رب العزت کے عوامل کے اسباب ہونے کی طرف پھیرنا ہے۔ یہ ہماری محنت کا مقصد ہے۔ اگر یہ مقصد سامنے نہیں، اب داعی کو داعی کے دعوت پر استقامت کی کوئی بنیاد نہیں کہ کس بات پر دعوت دے۔ اصل میں دعوت خود داعی کے لیے ہے، اصل میں دعوت خود داعی کے لیے ہے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب داعی ایک چیز کی دعوت دینی شروع کرے گا تو اس دعوت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کی طرف بڑھے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کی طرف بڑھے گا، آپ والے طریقوں کی طرف بڑھے گا۔ دعوت کا اپنا خاصہ یقین کی تبدیلی ہے، دعوت دینے والا اپنے یقین کی تبدیلی کے لیے دعوت دے رہا ہے، دعوت دینے والا اپنی یقین کی تبدیلی کے لیے دعوت دے رہا ہے۔ دعوت اصل میں یقین کی تبدیلی کے لیے ہے۔ دعوت پر استقامت کی جو وجہ ہے، انبیاء علیہ السلام دعوت میں بصیرت پر ہوتے ہیں۔ ان کی دعوت یہ نہیں کہ جو بات سنیں ان کو سناویں، جو نہ سنیں ان سے اعراض کریں، نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام وہ دعوت میں اتنی بصیرت پر ہوتے تھے کہ رکاوٹیں یا ان کی دعوت کا رد کر دینا، ان کی بات کا نہ سننا، ان کو دعوت سے پیچھے نہیں ہٹاتا تھا کہ رکاوٹ آ گئی کام چھوڑ دو، نہیں، کام کرنے والے بصیرت پر ہوں، کام کرنے والے بصیرت پر ہوں کہ میں اس کام سے کامیابی یقینی سمجھتا ہوں، میں اس کام سے کامیابی یقینی سمجھتا ہوں۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، کہ نبی دعوت میں بصیرت پر ہوتے ہیں۔ اب بصیرت پر کون؟ انا، میں بصیرت پر، جو میرا اتباع کرے بصیرت پر ہو۔ میرے دوستو بزرگوں، کام کرنے والوں کو بھی کام کے ذریعے سے مسائل کا حل کا یقین نہیں۔